اور ساتھیوں، آپ کا یوٹیوب چینل مائی آئیڈیا 786 پر بہت بہت سواگت ہے۔ ہیلتھ کے ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے، ہمارا سواستھ جو ہے وہ ہم نے جیسے کشتی ہوتی ہے نا، بہتی دھارا میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پانی اور ہوا کے دباؤ سے بہتی رہتی ہے، ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جانوروں سے اونچے درجے کے ہیں۔ جانوروں کے پاس نہ زبان ہے، ایکسپریس نہیں کر پاتے، نہ ان کے پاس دماغ ہے، لیکن دماغ ان کے پاس بھی ہے، تبھی وہ اپنے لیے شروع سے ہی جن نیموں پہ چل رہے ہیں اس پہ چل رہے ہیں۔ لیکن انسان اپنی بدھی کا ڈھکن کھولنے کے بعد غلط راستے پہ چل پڑا۔ اتھان کی جگہ وہ ادھوگتی کو پراپت ہو رہا ہے۔ اب WHO بنا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ WTO بنا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ ایسے ہی فائنانس کا بھی بنے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں وہ یورپی کنٹریز میں ہیں۔ ابھی بڑی بڑی جو دوائیوں کی کمپنی ہے وہ بھی ودیشوں میں ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ایک شرط ہے کہ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں، ونسپتی ہو چاہے فروٹ، ان سب کو ایک ریڈیشن سے گزارا جاتا ہے، اس نام کے ساتھ کہ ان سے جرمز اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی سبزی یا پھل پڑا پڑا سڑتا کیوں ہے؟ جب ایک بار اس کو ٹریٹمنٹ مل گئی تو اس میں پھر جیواणु پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہو رہے ہیں۔ اب کارن یہ ہے کہ ان ریڈیشن کے کارن جو کچھ ہم کھاتے ہیں ہمارے اندر غلط ٹاکسک میٹر پیدا ہو رہے ہیں، جس سے کہ بیمار ہوتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو ہم میڈیسن کھاتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں تو میڈیسن کی چند کمپنیاں ودیشوں میں ہیں، اور WHO ان کا گرو ہے، جو کہ سنسار کو اپنی دھوس میں بنائے رکھتا ہے۔ جانور جو ہری گھاس پتیاں کھاتے ہیں ان میں کلوروفل ہوتا ہے۔ کلوروفل سے نائٹرک آکسائڈ نام کی ایک گیس تیار ہوتی ہے۔ اب ہمارے شریر میں کولیسٹرول کے کارن بلاکیج ہوتے ہیں، جگہ جگہ ٹیومر وغیرہ بن جاتے ہیں، ان نیسیسری سیل گروتھ کرنے لگتے ہیں، اور ہارٹ میں بھی بلاکیج آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ پایا گیا ہے، ڈاکٹر وشوروپ رائے چودھری صاحب جو ہمارے بہت ہی بڑے اور سمجھدار ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر خالد علی، ان کے انوسار یدی ہم DIP ڈائٹ پہ رہیں، پکا ہوا بھوجن، فیکٹری میں تیار بھوجن، پیکٹ بند، بیکری بند، ایسی چیزیں نہ کھائیں، اور انکرت اناج یا سلاد کے روپ میں کھائی جانے والی کچی سبزیاں اور پکے ہوئے جتنے پھل ہیں، اور سائٹرک ایسڈ کے جوس جو ہے وہ جوس ہوتے ہیں، جو کھٹے پھلوں میں موسمی، سنترے، نیمبو میں ہوتے ہیں، یدی ان کو لیا جائے تو ان سے جو شریر میں ابھی ہمارے نائٹرک آکسائڈ نہیں بن پا رہی
وہ بننے لگتی ہے اور 2 دن کے اندر بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں۔ خون کے اندر جمع کولیسٹرول، ٹاکسک میٹر، ڈیڈ سیل سب دور ہونے لگتے ہیں اور ساری بیماریاں، شوگر، بی پی کے علاوہ اور بھی ساری بیماریاں ریورس گیئر میں لگ کے ریورس ہوتی ہیں، بیک چلی آتی ہیں۔ جہاں آپ سواستھ کو چھوڑ کے غلط راہ پہ چلے تھے، آپ کو واپس اسی چوراہے پہ لا کے کھڑے کر دیتے ہیں جہاں کہ آپ پہلے سوستھ تھے اور اب سوستھ ہو کے ہی واپس اس جگہ آئے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ونتی ہے کہ ہری بھری سبزیاں جو کچی سلاد میں کھائی جا سکتی ہیں ان کا اپیوگ کیجیے، اور تھوڑا بہت رسوئی کی بنی ہوئی چیزیں آپ لیتے رہیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا 80% سے زیادہ ان کچی سبزیوں کا ہونا چاہیے جو کہ آپ سلاد کے روپ میں کچا کھا سکتے ہیں، اور پھلوں کا ہونا چاہیے جن کو کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ بندر دیکھیے، بندروں کا مکھیہ بھوجن پھل ہے۔ اب چاہے ان کو مل نہیں رہا تو دھیرے دھیرے وہ بستیوں میں آ کے توڑ پھوڑ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان میں ایک تناؤ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ہری بھری چیزیں کھا کے جانور بنا ڈاکٹر ہاسپٹل کے، بنا شوگر چیک کرائے، بنا بی پی چیک کرائے سوستھ گھوم رہے ہیں۔ پانی وہ کھانا کھانے کے بعد کہیں اور جا کے پیتے ہیں، بہت دور، اور اس کے لیے ان کو پیدل ہی جانا پڑتا ہے۔ یہ نہ تو اولا کر سکتے ہیں نہ اوبر، اور پیدل ہی چلے جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ ان کو جنگل میں ان چٹانوں کا پتہ ہے جو کہ نمکین ہے، اور اس کے لیے وہ اس چٹانوں کو جا کے چاٹتے ہیں جن سے کہ ان کو لوڻ اور نمک منرل والا ملتے ہیں۔ انسان ہر چیز اپنی ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج کل تو بیڈ پہ ہی کھاؤ اور پلیٹ کھسکا کے لیٹ جاؤ اور بھرپور نیند لو۔ ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو ان ہری بھری پتیوں کو خوب کھائیے، جتنی بھی ہری پتیاں ہیں ان کو کلوروفل سے آپ کو نائٹرک آکسائڈ ملے گی، جو کہ جب شریر میں پیدا ہوگی تو ان جگہ کو جو کہ شریر میں بائی پاس کی طرح بن گئے ہیں اور سیل جہاں جا کے جمع ہو رہے ہیں اور اپنا بھوجن پراپت کر رہے ہیں، وہ انگ جن تک آکسیجن نہیں جا پا رہی اور وہ کالے پڑ رہے ہیں، ان سب کو ٹھیک کر دے گی۔ آپ کی ساری بیماریاں ریورس ہو جائیں گی۔ آشا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو پریرنا ملے گی اور آپ بنا ڈرے گھبرائے WHO کی غلامی کے باہر نکلیے، اور فیکٹری بند چیزیں، بازار کی چیزیں، گول گپے کا پانی جس میں پتہ نہیں موت ہی نہ ملا دیا گیا ہو، تھوک ہی نہ دیا گیا ہو اور پسینہ ہی چھٹک دیا ہو، ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ان لوگوں کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ اب کرونا وائرس ہے، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کی روزی روٹی بھی تو ہے، وہ بھی سنسار میں آیا تو اس کو بھی جینے کا حق ہے۔ نیگیٹو چیزوں کو اپنے جیون سے ہٹائیے۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب دی چینل۔